بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹریچر ود ڈبلیو بی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہوگا ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن کا چیپٹر نمبر 4، ماڈرن ٹرینڈز ان اسیسمنٹ۔ یہ چیپٹر بھی میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گی تاکہ ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ لمبی نہ بنیں، تو آپ لوگوں کو سننے کے لیے آسانی رہے۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہ والا جو چیپٹر ہے وہ اسیسمنٹ کے ریلیٹڈ ہے، لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی لازمی آیا ہوگا کہ ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ میں فرق کیا ہے۔ جو اسیسمنٹ ہے نا وہ ایک براڈر ٹرم ہے، جبکہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ ایک نیرو ٹرم ہے۔ ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے لیے ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک وہ جو ہے وہ منتھ میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، یہ ہر روز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آبزرویشنز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ یہ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، اور جبکہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے اسپیسیفک کوئزز وغیرہ کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، یا پھر ملٹیپل چوائسیز، یا پھر کوئی اور تھیوریٹیکل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اسیسمنٹ جو ہے یہ کوئی بھی ٹیچر ہے وہ لرنر کے بارے میں اتنا جان لیتا ہے کہ وہ کلاس میں کتنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور اس کو آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ٹیچر ہے وہ لرنر کو آبزرو کرے گا اس کی پارٹیسپیشن کے لحاظ سے، تاکہ پتہ چلے کہ لرنر کو کہاں کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ مینس کہ یہ ہر روز جو اسیسمنٹ ہے اس پہ ہر روز کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ کئی مہینے میں ایک دفعہ ہو گئی، ویک میں ایک دفعہ ہو گئی، اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو میئر کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اسیسمنٹ میں کہ جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ کسی بھی لرنر میں اس کی جو تھنکنگ ہے وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ کس طرح سے سوچتا ہے، اس میں کریٹیوٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسیسمنٹ کے تھرو پتہ چلتی ہیں۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو جو اسیسمنٹ ہے یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ایجوکیشن میں، جو کہ ہیلپ کرتا ہے ٹیچرس کو یہ جاننے میں کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنا ٹھیک سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ کس حد تک سیکھ رہے ہیں۔ ریسنٹ ٹائمز میں جو اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ ہے نا وہ کافی زیادہ بدل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس والے یونٹ میں اسی چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا کون کون سی نئی جو ہیں وہ چیزیں آئی ہیں اسیسمنٹ میں، کون سے نئے ٹرینڈز ہیں جس میں کہ اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ جو نیو ٹرینڈ آیا ہے وہ آیا ہے انٹیلیجنس کے بارے میں، کہ انٹیلیجنس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ بدل چکا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا نا کہ انٹیلیجنس یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان جس طرح سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لائک ان کی جو ہے وہ ایک جینیٹک چیز آ جاتی ہے کہ اس میں کتنی انٹیلیجنسی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب اس چیز کے بارے میں جانا جاتا ہے ماڈرن اسیسمنٹ میں کہ ڈفرینٹ اسکلس کے بارے میں جانا جائے، ان پہ فوکس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جس میں کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے، کریٹیوٹی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا کریٹیو ہے، پرابلم سالونگ کتنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، کہ مطلب مینس کہ وہ پرابلمس کو کس طرح سے سالو کر سکتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ فی الحال ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ۔ یہ جو ٹیسٹ ہے اس کا فوکس ہوتا ہے کہ ریئل لائف سچویشن میں نالج کتنا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے پاس۔ صرف اور صرف فیکٹس کو جان لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکلی ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ ان کو کتنا سمجھ میں آیا ہے، انہوں نے کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میننگ فل وے میں اس کو یوز کر کے بتائیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ پڑھیں گے انٹریکٹیو لینگویج ٹیسٹ۔ یہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہے ماڈرن ایج میں، اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایک میمک ہوتا ہے ریئل لائف کمیونیکیشن کا، جس میں کہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پرابلم سالونگ آتی ہے، پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز وغیرہ، تو جس سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ریئل لائف کمیونیکیشن کس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹلی اس چیپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے اتھینٹک اسیسمنٹ۔ یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ بھی ڈیزائن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ریفلیکٹ کرتی ہے ریئل لائف کمیونیکیشن کو، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی لینگویج اسکلس کو یوز کرتے ہیں کہ وہ ایوری ڈے لائف میں کس طرح سے اپنی لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں۔ الٹرنیٹیو اسیسمنٹ ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پورٹ فولیوز وغیرہ آ جاتے ہیں اور پرفارمنس ٹاسک وغیرہ آ جاتے ہیں، جو کہ ٹیچرس کو ایک فل پکچر دیتا ہے اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی کے بارے میں، کہ اسٹوڈنٹ کی جو لینگویج اسکل ہے وہ کتنی ہے، ان کی کریٹیکل تھنکنگ کیسی ہے، اور ان میں کتنی کریٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان کو جو ہے وہ تھورلی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نیو ویوز آن انٹیلیجنس۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انٹیلیجنس کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ پاسٹ میں کیا ہوتا تھا، انٹیلیجنس کہا جاتا تھا، میئر کیا جاتا تھا آئی کیو لیول کو، ٹھیک ہے۔ آئی کیو ٹیسٹ ہوتے تھے کسی بھی انسان کا آئی کیو لیول کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا تھا نا وہ کیا جاتا تھا لینگویج اور میتھ کی اسکل پہ، جس کے پاس یہ دونوں اسکل زیادہ ہوتی تو یہ کہا دیا جاتا تھا کہ اس کا آئی کیو لیول زیادہ ہے۔ لیکن اب نیو ریسرچ میں جو کچھ سائیکالوجسٹ ہیں
ہاورڈ گارڈنر اور رابرٹ اسٹرنگبرگ، انہوں نے انٹیلیجنس پہ ڈفرینٹ آئیڈیاز دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاورڈ کا کیا کہنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بلیو ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ 7 ٹائپس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سچ ایز سب سے پہلے لنگوسٹکس آ جاتی ہے۔ لنگوسٹکس مینس لینگویج اسکلس کتنی ہیں، اس کے علاوہ لاجیکل میتھمیٹیکل، پرابلم سالونگ کتنی ہے، پرابلم سالونگ ود نمبرز، ٹھیک ہے، مین اس میں میتھمیٹیکل جو ہے وہ انٹیلیجنس آ جائے گی اس میں۔ جو تھرڈ والی ہے وہ ہے اسپیشل، اسپیشل میں آئے گا کہ تھنکنگ اباؤٹ اسپیس اینڈ شیپس، ٹھیک ہے۔ میوزیکل، نیکسٹ والی جو ہے وہ ہے باڈیلی کنستھیٹک، اس میں فزیکل اسکلز آ جاتی ہیں کہ کسی بھی انسان میں فزیکل اسکلز اس کی کیسی ہیں۔ انٹرپرسنل، انڈرسٹینڈنگ ادرس، ٹھیک ہے، مطلب دوسروں کو کوئی بھی انسان کس طرح سے سمجھتا ہے، دوسروں کو سمجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت۔ اور دوسرا ہے انٹرا پرسنل، ایک ہے انٹرپرسنل، انٹرپرسنل مین دوسروں کو سمجھنا، اور ہے انٹرا پرسنل خود کو سمجھنا، خود کو سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، تو خود کو کوئی بھی انسان کس طرح سے سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 اسٹیجز دی ہیں، 7 ٹائپس دی ہیں انہوں نے انٹیلیجنس کی۔ اور یہ ساری باتیں بتانے کا ان کا کیا مقصد تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز میں ماہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان میں کہ ان 7 میں سے کوئی بھی ایبلٹی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان میوزک کریشن میں بہت اچھا ہو، کوئی انسان پرابلم سالونگ میں بہت اچھا ہو، ٹھیک ہے، ہر مطلب کوئی بھی ایبلٹی ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس کی کوئی بھی ایبلٹی ہر کسی میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رابرٹ اسٹرنگبرگ نے جو بولا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تھیوری میں ایڈ کیا تھا کریٹیوٹی کو اور سوشل سکلز کو، ٹھیک ہے، انہوں نے امپورٹنٹ پارٹ کہا تھا انٹیلیجنس کے کہ یہ امپورٹنٹ پارٹس ہیں، کریٹیوٹی اور سوشل سکلز، یہ 2 امپورٹنٹ پارٹ ہیں انٹیلیجنس کے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انٹیلیجنس صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرنا ہے یا ٹیسٹ میں اچھے مارکس لے لینے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے آپ کی جو تھنکنگ کریٹیوٹی ہے وہ کتنی ہے اور آپ دوسروں پہ کس طرح سے انفلوئنس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ باہر کی دنیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، لوگ ان کو اسمارٹ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سارے جو آئیڈیاز ہیں انٹیلیجنس پہ، انہوں نے جو ٹیسٹ لینے کا طریقہ ہے یا اس کو میئر کرنے کا جو طریقہ ہے انٹیلیجنس کو، وہ بدل دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیٹرز کے پاس اب اس کے لیے بہت زیادہ ایک فریڈم آ گیا ہے کہ وہ ٹریڈیشنل اور جو ریجڈ قسم کے ٹیسٹ ہیں نا، جو صرف اور صرف فوکس کرتے تھے میتھس پہ اور لینگویج کی اسکلز پہ، ٹھیک ہے، مطلب اسپیسیفک اسکلز ہیں یہ، اور انہی کو پہلے جو ہے وہ انٹیلیجنس سمجھا جاتا تھا، ان سے اب وہ دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹیلیجنس میں اب جو ٹیسٹ کریٹ کیے جاتے ہیں انٹیلیجنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ان میں ایک وائڈر رینج آ گئی ہے اسکلس کی، ٹھیک ہے، جس میں کریٹیوٹی آ گئی، کمیونیکیشن آ گئی، انٹریکشن آ گئی کہ کسی بھی انسان میں کریٹیوٹی کتنی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن کس طرح سے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹریکشن وہ باہر کی دنیا کے ساتھ کتنا کرتا ہے، انٹروورٹ نہیں ہے ایکسٹروورٹ ہے۔ آج کل تو لوگ انٹروورٹ ہونے میں بہت زیادہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ آئی ایم این انٹروورٹ، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ باہر کی دنیا کے ساتھ جب تک آپ انٹریکشن نہیں کریں گے آپ دنیا کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے باہر کی دنیا کے ساتھ انٹریکشن بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اب اس فریڈم کے ساتھ ساتھ کچھ رسپانسبلٹی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹیچرس کو یہ چاہیے کہ ویسے ٹیسٹ کو کریٹ کریں جو کہ میئر کریں ڈفرینٹ ایبلٹیز کو، جس میں کہ اسٹوڈنٹ کی ایک کمپلیٹ انٹیلیجنس کی جو پکچر ہے نا وہ ان کو پتہ چل سکے کہ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے ٹیسٹ کو انکلوڈ کیا جائے جو کہ آبجیکٹیوز بھی ہوں، جو کہ بچوں کے آبجیکٹیوز بھی میئر کریں اور ان کی سبجیکٹیوٹی کو بھی میئر کریں۔ آبجیکٹیوٹی مینس کہ جو فیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میئر کرے کہ بچہ فیکٹس کے بارے میں کتنا جانتا ہے، کوئی لرنر فیکٹس کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان میں کریٹیوٹی کتنی ہے، ان میں کمیونیکیشن اسکلس کتنی ہیں، انٹریکشن کی اسکلس کتنی ہیں، یہ بھی جانا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس طرح کے ٹیسٹ کو جو ہے وہ تیار کیا جانا چاہیے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، مجھے سمری پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی سب کچھ کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ۔ اس میں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو ان کا نالج ہے اس کو وہ ریئل لائف کے جتنے بھی ٹاسک ہیں ان پہ اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ہے وہ سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے پہلے ٹریڈیشنل ٹیسٹ ہوتے تھے نا، جس میں کہ پیپر اور پینسل کی ضرورت پڑتی تھی اور ان کو رائٹ اور رانگ آنسر دے دیے جاتے تھے اور انہوں نے رائٹ آنسر کو ٹک کرنا ہوتا تھا، ان سب سے بہت آگے چلے گیا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ اس میں اسٹوڈینٹس کو اوپن اینڈیڈ پرابلمس دیے جاتے ہیں، ہینڈز آن پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے ایسیز لکھیں، ورک آن گروپ اسائنمنٹ، ٹھیک ہے، اسائنمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں جو کہ ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ کا جو ایک بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی کی بہت ایک ایکوریٹ پکچر پرووائڈ کرتا ہے ٹیچرس کو، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹریڈیشنل ٹیسٹ ہوتے تھے اس میں صرف اور صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فیکٹس کے بارے میں کتنا جانتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ تو رٹّا بھی لگا سکتا ہے ان سب چیزوں کو، خیر فیکٹس کے بارے میں صرف اور صرف پہلے جانا جاتا تھا ٹریڈیشنل ٹیسٹ میں۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے پاس کوئی نالج ہے تو وہ ریئل لائف سچویشن میں، پریکٹیکل سچویشنز میں اس کو کس طرح سے اپلائی کرے گا، یہ چیز دیکھی جاتی ہے پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ میں۔ فار ایگزامپل ٹریڈیشنل میتھ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ فریکشن کے بارے میں اگر کوئی کویسچن آتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ پیپر پہ سالو کرو پرابلم کو، لیکن ریئل لائف سچویشن میں فریکشن کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ بتاتی ہے۔ فار ایگزامپل فریکشن کو کس طرح سے یوز کریں گے کوکنگ میں، جو بھی ریسیپی ہے اس کے انگریڈینٹس کو میئر کرنے کے لیے ہم لوگ فریکشن کا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ریئل لائف سچویشن میں آ گیا فریکشن بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا پرفارمنس بیس ٹیسٹ۔ ایک اور اس ٹیسٹ کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، انگیج ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، کیونکہ ان کو نا مٹیریلس کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جب مٹیریلس ہوتے ہیں نا تو ان کو مزہ آتا ہے پرفارم کرنے کا، ٹھیک ہے، پریکٹیکل ان کو وہ کرنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور جب کہ جو ٹریڈیشنل کی بات کریں تو اس میں کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا، وہ بہت بورنگ ہو جاتی ہے کلاس، اور بچے کچھ سو بھی جاتے ہیں اس میں، تو ان کو وہ جو ہے وہ بورنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جب وہ ریئل لائف سچویشن کے مسئلوں کو حل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ لیکن پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ جو ہے یہ بھی اس کو کافی زیادہ چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ دوسرا گریڈس کرنے کے لیے نا بہت زیادہ اس کو ایک تو کریٹ کرنے میں، اس کے بعد اس کو گریڈنگ کرنے میں بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہے، جس میں کیونکہ اس میں انوالو ہوتے ہیں اوپن اینڈیڈ آنسرس، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بہت کیئرفلی ایویلویشن کرنی پڑتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، انہوں نے کس نظریے سے یہ آنسر کیا ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے اس میں، اور ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل اکوائپمنٹ یا پھر مٹیریلس وغیرہ بھی کی بھی ضرورت پڑے، جو کہ کافی زیادہ ایکسپینسو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور ڈیفیکلٹی جس میں یہ دیکھا جائے کہ جو تمام اسٹوڈنٹ سے کیا فیئر لیے گئے ہیں ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ فیئر ہوئی ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ میں جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سبجیکٹیو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بہت زیادہ یہ ہارڈ ہوتا ہے یہ پریڈکٹ کرنا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایکولی جج کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو آؤٹ سائڈ آف دا اسکول ان کے پاس ریسورسز ہوں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتے ہوں، تو یہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پھر اس طرح سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ ان سب چیلنجز کے باوجود بھی پرفارمنس بیسڈ جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک کمپلیٹ پکچر مل جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی کی۔ اور کچھ اسکولز نے تو بالکل ہی ٹریڈیشنل ٹیسٹ سے ریپلیس کر دیا ہے اس کو، پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ کو، ٹھیک ہے۔ تمام کے تمام جو ہیں پرفارمنس بیسڈ اسیسمنٹ ہی لی جاتی ہیں ٹریڈیشنل ٹیسٹ کے بجائے۔ ای ایس ایل جو ہوتا ہے انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹنگ ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ٹریڈیشنل ٹیسٹ ہوتے ہیں نا اس میں فوکس کیا کیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف رولس کو میمورائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ای ایس ایل جو سیکنڈ لینگویج جن کی انگلش ہوتی ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ بہت زیادہ بہتر رہتا ہے پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ میں وہ اپنی جو لینگویج کی اسکلز ہیں اس کو اچھے سے دکھا سکتے ہیں، ایسیز لکھ کے، اس کے علاوہ ڈسکشنز میں پارٹیسپیٹ کر کے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ای ایس ایل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ چیلنجز بھی فیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹیسٹ کے ریلیٹڈ۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو کہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو ایک ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کی، وہ اس ریکوائرمنٹ پہ پورا ہی نہ اتر سک رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس اسٹیج پہ ٹیچرز جو ہیں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کی کہ وہ ان کو کلیئر ڈائریکشن پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے، مطلب اسٹیپ ٹو اسٹیپ ان کو گائڈ کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس یہی دو کافی ہیں، دو رہ گئی ہیں، وہ نیکسٹ والے ویڈیو میں، نیکسٹ والے پارٹ میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ والے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔